قتل کی انکار کی وجہ سے میں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے تمہاری ضمانت کرا دی ہے کہ تمہاری کیس کی اثر نو جائزہ لے سکوں، مگر اس فائل میں یہ کہیں پتہ نہیں چلتا کہ تم نے اپنے شوہر کا قتل نہیں کیا، بلکہ اس میں ایسی کافی ٹھوس شہادتیں موجود ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قتل تم نے ہی کیا۔ نہیں وکیل صاحبہ، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ یہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے، میں نے اپنے شوہر کا قتل نہیں کیا ہے، نہیں کیا ہے۔ دیکھو بی بی، تمہارے یا میرے کہہ دینے سے کوئی بات جھوٹ یا صحیح نہیں ہو جاتی، کیونکہ یہ قانون اور عدالت کا معاملہ ہے۔ قانون ہر بات میں ٹھوس ثبوت مانگتا ہے۔ یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ نہیں وکیل صاحبہ، میرے پاس تو کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ بولو، میں تمہارے کیس کی پیروی کیسے کروں؟ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں وکیل صاحبہ۔ میں نے تو آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے بہت سے بے گناہوں کو پھانسی کے پھندے سے بچایا ہے۔ میں بھی بے گناہ ہوں، میرا شوہر بھی بے گناہ تھا۔ وہ تو محکمہ جنگلات کا ایک ایماندار چوکیدار مانا جاتا تھا۔ دیکھو، یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح، مگر تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے یہ قتل نہیں کیا بلکہ تیمور حسن نے یہ قتل کیا، جبکہ تمہارا ایک قریبی پڑوسی افضل خان نے عدالت میں یہ بیان دیا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے تمہیں خدمت خان کا قتل کرتے دیکھا۔ اس سے جھوٹ بولا ہے وکیل صاحبہ۔ ہماری اس کی کئی مہینوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ وہ ایک آوارہ اور لالچی نوجوان ہے، شہر میں کمپاؤنڈر ہے، کئی سال رہ کر آیا، وہاں بھی وہ برے دھندے کیا کرتا تھا، جان بچانے کے لیے گاؤں بھاگ کر آیا ہے۔ دشمنی کی وجہ بتا سکتی ہو؟ وہ جی میری سوتیلی بیٹی زرینہ سے جائیداد کے لالچ میں شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کے مرنے کے بعد زمین اور مکان زرینہ کے نام جو لکھ دیا تھا۔ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ افضل خان زرینہ سے پیسے کی لالچ میں شادی کرنا چاہتا تھا؟ وہ ایسے پتا چلا جی کہ زرینہ، جی اماں۔ کپڑے دھل گئے سارے؟ جی اماں، سارے دھل گئے۔ واہ، آج تو تم نے بڑی جلدی دھو لیے۔ روز ہی تو اسی طرح دھوتی ہوں۔ اماں، بھینسوں کے لیے چارے لے کر آتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرا ابا لے آئے گا۔ وہ تو رات کو آئے گا نا اماں، چارہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ہو جانے دے ختم، تیرا ابا نے سختی سے منع کیا تجھے گھر سے باہر نکلنے کو۔ ٹھیک ہے، نہیں جاتی۔ تو میری سوتیلی ماں ہے نا، اسی لیے مجھ پر بہت سختی کرتی ہے، مگر سن لے، اس کا نتیجہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں تو کیا کر لے گی تو؟ مجھے گھر سے دھکے دے کے نکلوا دے گی؟ زمین مکان تو سب کچھ تیرے نام ہے، جا دفع ہو جا۔ میں کچھ نہیں بولوں گی، مگر اتنا یاد رکھ، جس لڑکے سے تم ملنے جا رہی ہے نا، وہ ایک نمبر کا دھوکے باز ہے، آوارہ ہے، بدچلن ہے۔ خبردار، ہوشیار، خبردار، ہوشیار، خبردار۔ یقین جان زرینہ، میں تجھے اپنی دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ میں تیرے بغیر زندہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلتے ہیں اور پھر وہاں شادی بھی کر لیں گے۔ اور شادی بھی کریں گے، ضرور کریں گے۔ دیکھ، تو ابھی انتظار کر، میں کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہوں۔ میں انتظار نہیں کر سکتی۔ ہاں، سوتیلی اماں ہے نا، بہت ظلم کرتی ہے، اور تجھے پتا ہے کہ ابا ہے نا، مجھے ہر وقت مارتا پیٹتا رہتا ہے۔ ہاں، اور تیرا ابا تجھے کیوں مارتا ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے ملوں۔ اچھا، تو دیکھ، ایک کام کرتے ہیں، وہ کیا؟ تیری زمین اور مکان کے کاغذات جو تیرے نام ہے نا، وہ تم میرے حوالے کر دے، اور انہیں ہم شہر میں بیچ کے بہت بڑا اسپتال بنائیں گے۔ پر اس کی کیا ضرورت ہے افضل؟ تو شہر میں بہت بڑا ڈاکٹر ہے نا، اور تیری تنخواہ بھی اتنی ساری ہوگی، گزارا تو کر ہی لیں گے۔
ओ पागल, और देख शहर में रहने के लिए बहुत से रुपयों की जरूरत पड़ती है। रंगीन टीवी, फ्रिज, वीसीआर और ये सब कुछ खरीदेंगे हम शहर में। ईमान से मैं तुझे ऐश कराऊंगा, ऐश। पर अम्मा कहती है कि तू शहर में डॉक्टर नहीं कंपाउंडर है, क्या ये सच है? तू हंसे जा रहा है? और मैं कंपाउंडर। हमारा बदमाश, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा जिंदा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बदमाश कहीं का लुच्चा लफंगा, तू क्या कर रही थी यहाँ पर? चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। देखो बीबी, इस वाक़े से ये कोई सुराग नहीं मिलता कि तुमने अपने शौहर का कत्ल नहीं किया। वकील साहबा, आपने अफजल खान से दुश्मनी की वजह पूछी थी, इसीलिए मैंने ये वाकया बयान किया है। खैर, मगर अफजल खान ने ये गवाही भी दी है कि तुम्हारा और खिदमत खान का कोई झगड़ा भी रहता था और वो तुम्हारी चाल चलन पे भी शक किया करता था। तौबा तौबा बीबी, ये बिल्कुल गलत है। खिदमत खान तो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। वो तो मुझे बहुत टूट कर चाहता था। कानून इस दलील को कैसे तस्लीम कर सकता है? अच्छा ये बताओ कि कत्ल के वक्त तुम्हारे गांव का कोई भी शख्स वहां मौजूद था? नहीं वकील साहबा, वहां पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। देखो, सहन पे जोर डालो। इस वक्त तुम परेशानी और घबराहट में नहीं बता सक रही हो, मगर थोड़ा सोचो। हाँ, एक शख्स मौजूद था। कौन था वो शख्स? मगर वो तो बिल्कुल चुप रहता है, हमेशा खोया रहता है। वो कैसे बता सकता है? आखिर वो है कौन? नूरानी बाबा। नूरानी बाबा? ये कौन है? बीबी, वो एक बहुत पहुंचा हुआ फकीर है। वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता है, कभी किसी से बात नहीं करता और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकती हो? हाँ बीबी, क्यों नहीं। चलो पीछे।